محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ البقرہ، جو کہ قرآن کریم کی دوسری سورت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 286 286 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ، تکلیف کہتے ہیں کسی کو ذمہ داری دینا، عربی زبان میں تکلیف، اردو کی تکلیف الگ ہے، اسی سے آیا سو ہے لیکن الگ معنی میں آ چکا ہے اردو میں آنے کے بعد۔ عربی زبان میں تکلیف کہتے ہیں کسی کو ذمہ داری سونپنا۔ لا یکلف اللہ، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذمہ داری نہیں دیتا، کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا، نفس جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا، کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، الا وسعها، سوائے اس کے کہ یہ جتنی وہ وسعت رکھتی ہے، جتنی وہ طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جتنی طاقت اور استطاعت دیتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ بڑی کیا کہتے ہیں، نادان لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا ڈال دیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ جی لوگ اپنی آرام طلبی، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگ کی جہالت ہے اور ان کی آرام طلبی ہے کہ وہ کوئی کام کرتے نہیں، اپنے سستی کی وجہ سے، اپنے نالائقی کی وجہ سے وہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں کر ہی نہیں سکتا، یہ حکم الہی ہے لیکن ہم اس کے اوپر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ ذمہ داری ڈال ہی نہیں سکتا۔ صحیح طریقہ یہ ہوتا کہ سستی نہیں کرنا، جتنا عمل کر سکتے کرنا، اور نماز پڑھ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا، جیسا کہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، استغفار پڑھ کر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ کر آدمی اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرتا رہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف الزام لگائے کہ مولا یہ کیا ذمہ داری میرے اوپر تو نے ڈال دیا ہے جو کہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے نہیں کرتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وسعت جو ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یکلفها الا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى غایت الطاقت والمجهود۔ فرماتے ہیں وسعت کا مطلب یہ ہوتا کہ آدمی کو وہ کام پابندی کے ساتھ کرنے کے لیے پوری جان نہیں لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی گنجائش اس کے اندر رکھتا ہے۔ دیکھیے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقد كان في طاقة الانسان ان يصلي اکثر من الخمس، کہ انسان کے اندر اتنی تو طاقت تھی کہ وہ 5 کے بجائے اگر 6 نمازیں بولے تو وہ پڑھ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 5 ڈالا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آخری طاقت تک نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان کتنا کام کر سکتا ہے پابندی کے ساتھ، بہت زیادہ جان لگا کر ایگزاسٹ ہو جانا جس کو کہتے ہیں، پوری جان نکل جانا، ایسا نہیں کر سکتا، نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری ڈالتا ہے، استطاعت کے مطابق ڈالتا ہے، اور استطاعت میں بھی وسعت کے مطابق ڈالتا ہے۔ جیسا کہ آپ بولتے ہیں کہ بھئی کسی غریب آدمی کو اگر کچھ دینا ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، غریب آدمی کو کچھ دینا ہے تو آپ اپنے پاس سے کچھ دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا ہی دے سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، جتنی گنجائش ہے اتنی دے دیے، جتنی گنجائش ہے اتنا دے دیے۔ لیکن اگر آپ دینا چاہتے تھے تو آپ اپنے گھر کا سامان بیچ کے اس کو پیسہ دے سکتے تھے، لیکن اس کو گنجائش میں کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی پوری جان نہیں کھینچ لیتا، اس کے اوپر پوری طاقت لگا دیے ویسا بوجھ نہیں ڈالتا، جی وہ پوری طاقت نہ لگائے،
اور اطمینان کے ساتھ عمل کرتا جاتا رہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ذمہ داری دیتا ہے۔ دیکھیے آپ ایک مہینے سے رمضان سے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی مثال دیتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ایک 2 مہینے اور الگ سے بھی فرض کر دیتا، 2 مہینے چھوڑ کر پھر 1 مہینہ، پھر 2 مہینے چھوڑ کر 1 مہینہ، تب بھی انسان رہ تو سکتا تھا، لیکن تھوڑا اس کے اوپر بار زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو انسان کی وسعت میں جتنا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالتا، اس کی طاقت میں بھی رہنا، سمجھ میں آ رہی دونوں فرق، اس کی طاقت میں بھی رہنا اور اس کی وسعت میں بھی رہنا۔ طاقت میں رہنا یعنی وہ کر سکتا ہو اور آرام سے کر سکتا ہو، بہت زیادہ پریشانی کے بغیر، بہت زیادہ تکلیف کے بغیر وہ عمل کر سکتا ہو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذمہ داری ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس جان کے لیے، لا یکلف اللہ نفسا، نفس کی طرف ضمیر جا رہی ہے، لہا ما کسبت، اس جان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر ہے جو کچھ اس نے گناہ کمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کسبہ کا لفظ استعمال کیا ہے نیکی کمانے کے لیے، اور اکتسبہ کے لفظ استعمال کیا ہے شر کے لیے، یعنی جو برائی کماتا ہے، آدمی بدی کرتا ہے، گناہ جو کماتا ہے، اس کے لیے اکتسبہ کا لفظ آتا ہے، کیونکہ کسبہ کے لفظ میں کیا ہے؟ انفتاح ہے، کھلنا ہے، پھیلنا ہے۔ کسبہ کے لفظ میں دونوں کا معنی کمانا ہے، کسبہ بھی کمانا ہے اور اکتسبہ بھی کمانا ہے، لیکن کسبہ میں کیا ہوتا ہے؟ کماتا ہے خود کے لیے اور دوسروں کے لیے، اس میں پھیلنے کا معنی آتا ہے، اور اکتسبہ میں معنی آتا ہے کہ دوسروں کے لیے نہیں، صرف میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں پر خیر کا ذکر کرنا ہے، حالانکہ تقریباً معنی وہی ہے، لیکن جہاں پر خیر کا لفظ استعمال کرنا تھا، نیکی کمانے کی بات کرنا ہے، تو وہاں پر لہا ما کسبت فرمایا، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا۔ اور جہاں پر شر اور بدی اور گناہ کمانے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعلیہا مکتسبت، اور اسی کے اوپر ہوگا اس کا وبال جو اس نے کمایا ہے، یعنی گناہوں میں سے کمایا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اچھا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت سے متعلق بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو وہ کمایا، نیکی کمایا اس کے لیے ہے، اور جو برائی کمایا وہ بھی اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ دوسری ایک آیت کیا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ بھلائی اور اچھائی آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو کچھ آپ کو برائی اور نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کی جان کی طرف سے ہے، آپ کی طرف سے ہے۔ اچھائی ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، برائی ہو تو آپ کی طرف سے ہے۔ یہ آیت کو ایک سمجھنا پڑے گا۔ تیسری آیت قل کل من عند اللہ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ نیکی اللہ کی طرف سے اور بدی آپ کی طرف سے کیا مطلب ہے؟ پھر دونوں چیزیں جو بندے کی طرف منسوب کر دی کہ خیر کمائے تو وہ اسی کے لیے ہے اور شر کمائے تو اسی کے اوپر ہوگا، کیا یعنی تینوں آیتوں کا معنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ٹکرا رہے ہیں۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ ٹکراؤ اس کے اندر بالکل نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آیت جو ہماری آج کی آیت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ہے نیکیوں میں سے، اور اسی کے اوپر وبال ہے ان چیزوں کا جو بدیاں اس نے کمایا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے پہلی آیت کا کاسب کو ظاہر کرتے ہیں، کمانے والے کو ظاہر کر رہی ہے، کمانے والے کی طرف یعنی بندے کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر، یعنی نیک و بد دونوں کا کاسب، فاعل کرنے والا اور محنت کر کے اس کو کمانے والا جو ہوتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے، بھلے وہ نیکی کمائے بھلے وہ برائی کمائے، کمانے والا فاعل جو ہوتا ہے، کمانے والا، محنت کرنے والا، کسب کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ بھلائی آپ کو پہنچے گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ برائی آپ کو پہنچے گی وہ آپ کی اپنی جان کی طرف سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ خیریت وجود سے پیدا ہوتی ہے اور شریت عدم سے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے، اور ہم جو ہے معدوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عارضی وجود عطا کیا کہ ہماری اصل کیا ہے؟ ہماری اصل عدم ہے، نتھنگ، ہم اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور باطل جو ہوتا ہے اور شر جو ہوتا ہے اور برائی جو ہوتی ہے وہ اصل میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا، آسانی سے اللہ چاہا تو سمجھ جائیں گے۔ سچ جو ہے وہ جو سچ ہے وہ حق ہے، وہ موجود ہے، اور جو جھوٹ ہے، جی جھوٹ ہے
آپ کہیں گے یہ کیا کہتے ہیں، جو جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کو جھوٹ ہے کہتے ہیں، تو جھوٹ شر ہے اور حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ جی آپ جیسا کہ اب یہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ رات ہے، میں اگر یہ کہوں گا کہ یہ رات ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ وہ ہے جو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو باطل جو ہوتا ہے، شر، باطل اور بدی، حقیقت میں وہ نہیں ہے، وہ عدم ہے۔ اور کیونکہ انسان کی حقیقت اور مخلوقات کی حقیقت عدم ہے، وہ نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی موجود، تو جو بھی خیر ہوگا، جو بھی حق ہوگا، جو بھی سچ ہوگا، وہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ وہ موجود ہے، اور وجود اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اور جو کچھ برا ہوگا، جو کمالات ہوں گے وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گے، جو مثالب ہوں گے، جو کمزوریاں ہوں گے، جو خرابیاں ہوں گے، جو شر ہوگا، جو بدی ہوگی، کیونکہ وہ عدم ہے، اور عدم کی انسان کی اصل عدم ہے، اس لیے وہ انسان کی طرف منسوب ہوں گے۔ سارے اچھائیاں اللہ کی طرف منسوب ہوں گی اور ساری برائیاں بندوں کی طرف منسوب ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھے جو بھلائی پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ برائی ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، اس کی نسبت جو ہے بندوں کی طرف کی جاتی ہے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تیسری آیت کیا ہے صاحب؟ قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارے یہاں تو پھر دونوں چیز، خیر اور شر، دونوں اللہ کی طرف منسوب ہو گئے۔ ہاں اس کا بھی معنی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تیسری آیت کا مقصد یہ ہے کہ خیر و شر کی نمائش اور ان کا ظہور سب خدا کی وجود بخشی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود ہم کو دیا ہے، اسی وجہ سے سب کچھ ہے، خیر اور شر، ورنہ تو اللہ ہی اللہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود عطا کیا ہے، اس لیے خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وجود ہی نہیں دیتا ہم کو اور عدم میں ہی رکھ دیتا، اگر ہم بنتے ہی نہیں، تو پھر نہ خیر ہوتا نہ پھر کوئی شر ہوتا، صرف اللہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قل کل من عند اللہ، کہہ دو کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وجود ملا ہے، اس نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ آیت میں بعض لوگ الجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ معنی، یہ آیت سے ٹکرا رہی ہے، ٹکرا نہیں رہی ہے، وہ الگ اینگل سے بیان ہو رہی ہے، یہ الگ اینگل سے بیان ہو رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہاں پر دعا کا سلیقہ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ فرما، ہماری گرفت نہ فرما، ہماری لا تؤاخذنی ہوتا تھا، میرا مؤاخذہ نہ کر، لا تؤاخذنا، ہم سب کا مؤاخذہ مت فرما، ہم سب کی گرفت نہ کر، ہم کو پکڑ نہیں۔ لا تؤاخذنا کب؟ ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ بھولنا، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو نسیان کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھول جو بندہ بھول جاتا ہے لیکن یاد دلائے تو یاد بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم سے بھول ہو جائے کسی معاملے میں تو مولا رب کریم ہم کو گرفت مت فرما، ہم کو معاف فرما دے۔ او اخطأنا، یا پھر ہم سے خطا ہو جائے۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ جو بالارادہ بدماشی ہوتی ہے اس کو خطا نہیں کہتے ہیں، جی اس کو گناہ کہیں گے۔ خطا جو ہوتی ہے وہ بلا ارادہ، یعنی کوئی آدمی کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ اور اس کی زبان اس سے ہو گیا، کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اچھا کام کرنا چاہتا تھا لیکن بائی مسٹیک، غلطی سے کچھ ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں خطا۔ جو بلا ارادہ غلطی ہوتی ہے اس کو خطا ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ میری امت پر سے اللہ تبارک و تعالی نے نسیان کو معاف فرما دیا ہے، نسیان کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہے۔ تو نسیان ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی، نسیان ہو یا خطا ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر نہ اٹھا، ہم پر بوجھ نہ ڈال،
ہم پر بوجھ نہ ڈال. حمل یحمل اٹھانا، حمل علی کسی پر اٹھانا یعنی کسی پر بوجھ ڈالنا. ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر بوجھ نہ ڈال، ہمارے اوپر وزن نہ ڈال. اسرا بوجھ، اسر بوجھ کو کہیں گے. ہم پر بوجھ نہ ڈال. کس طرح سے؟ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کما جس طرح سے حملتہ علی الذین من قبلنا تو نے اٹھایا تھا ہم سے پہلے والوں پر. اے اللہ جتنا لوڈ ہم پر جتنا لوڈ پچھلی امتوں پر ڈالا گیا تھا اتنا لوڈ ہم پر مت ڈال، اتنا بوجھ ہم پر مت ڈال کہ ہم اتنا نہیں کر سکیں گے، اتنا ہم نہیں کر سکیں گے. سابقہ امتوں کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں جو احکام شریعت ان کے اوپر تھے وہ ذرا سخت تھے. جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں آتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرے تھے. قوم جو ہے بنو اسرائیل کے ایک قوم جو ہے بڑے گناہ کیے تھے. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بس تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر کے ختم ہو جاؤ. تو توبہ کی اتنی سخت قسم مولا رب کریم جو پچھلے امت اور بھی بہت سارے ایسے اس طرح کی ایسے تھوڑا کم والی باتیں بہت ساری آپ کو سابقہ امتوں میں ملے گی. کیا کہتے ہیں بعض امتوں کا ذکر ملتا ہے کہ سال بھر کا روزہ ہوتا تھا، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن روزہ نہیں رکھنا، پورے سال کا سسٹم ہوتا. مولا رب کریم ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈال جو ہم جتنا بوجھ جو پہلے والوں پر ڈالا. پہلے والوں کی استطاعت شاید زیادہ تھی ہوگی اس لیے انہوں نے کر لیا. مولا رب کریم ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال، ہم تیرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار ولا تحملنا اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا به جتنی ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے طاقت سے بڑھ کر مت ڈال. یہاں پر اپنے طاقت کے کم ہونے کا اعتراف کرنا ہے اور جھکنا ہے. اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہو. واعف عنا اور ہماری کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا کام لے، عفو و درگزر سے کام لے ہمارے ساتھ. واعف عنا، عفو عربی زبان میں کہتے ہیں محو کو، محو میٹنا. جی عفو کہتے ہیں میٹنا، یعنی آپ بورڈ پر کچھ لکھے اور اس کو مٹا دیے سرے سے، تھا اور نہیں تھا اس طرح سے کر دیے. واعف عنا ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو بخشوا دے. اللہ گناہوں کو معاف کر دیے تھے. بخشوانا کس کو کہتے ہیں؟ بخشنا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مغفرت کہتے ہیں کہ بندے اور اس کے گناہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دینا اور کیا کہتے ہیں آڑے ڈال دینا اور دونوں کو الگ الگ کر دینا. گناہ ہے تو صحیح لیکن ان کو الگ کر دینا. پہلے فرمائے واعف عنا گناہوں کو معاف کر دے یعنی مٹا دے. مٹانے کے بعد پردہ کس کو ڈالتے ہیں؟ اس میں مختلف تشریحات ہے. ایک تشریح یہ ہے جو سیدی بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو واعف عنا کہہ رہے ہیں یہ ہو گئے سو گناہوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ہو گئے سو گناہوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. واعف عنا اے پروردگار ہمارے گناہوں کو میٹ دے، مٹا دے، معاف کر دے، ختم کر دے. واغفر لنا اور مولا رب کریم آنے والے دنوں میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتے اور یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کچھ اونچ نیچ ضرور ہوگی، مولا رب کریم تو ان کے اوپر پردہ ڈال کر اس سے ہماری زندگیوں کو اور ہماری آخرت کو متاثر ہونے نہ دے، بخش دے ہم کو. تو واغفر لنا فیوچر کے گناہ کے لیے ہے، واعف عنا پاسٹ کے گناہوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک تفسیر فرماتے ہیں واعف عنا یہ کبائر کے لیے ہے، بڑے گناہوں کے لیے ہے، اور واغفر لنا یہ جو ہے یہ چھوٹے گناہوں کے لیے. کیونکہ بڑے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں جانے کا امکان زیادہ رہتا ہے، اس لیے مولا رب کریم ان کو معاف فرما دے، ان کو ختم کر دے، یہ رہنا ہی نہیں. واغفر لنا اور یہ چھوٹے گناہوں کا مسئلہ ہے. چھوٹے گناہوں کے اوپر تو اپنی چادر مغفرت ڈال کر ان کو ہم سے الگ کر دے اور اس کو چھپا دے. ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما. انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. مولا کا معنی یہاں پر مالک کے بھی ہو سکتے ہیں، سردار کے بھی ہو سکتے ہیں، مددگار کے بھی ہو سکتے ہیں. اور اکثر کیا کہتے ہیں مفسرین مددگار کا معنی بتائے ہیں. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ سردار کا معنی بتائے ہیں. تو ہی ہمارا سردار ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارے فیصلے کرنے والا ہے. انت کیا کہتے ہیں انت مولانا انت سیدنا، انت مولانا انت سیدنا ونحن عبیدک.
جی تو ہی ہمارا سردار ہے اور ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی غلام ہیں اور تیرے ہی لوگ ہیں، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک و مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے مولا بس ہم کو مدد عطا فرما، تو ہمارا سپورٹ فرما، نصر ینصرو کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا اور سپورٹ کرنا، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ کافر قوم، دیکھو مسلمان ہمیشہ کافر سے جنگ کی حالت میں رہتا ہے، کافر سے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، کافر سے، کرسچن سے، ہندو سے، عیسائی سے، جوز سے نہیں، ان سے نہیں، کافر کی ہم شروع آیت پہلی سورہ بقرہ شروع کرے جب سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ کو سچ نہیں مانتا، جو بالارادہ سچ کو سمجھتے ہوئے نہیں مانتا، حقیقت سمجھ لینے کے باوجود انکار کرتا ہے، جی صحیح راستہ اور انصاف سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو نہیں مانتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اور حق کو دباتا ہے، تو ان کے ساتھ تو رسہ کشی پرماننٹ ہے۔ ہاں دوسرے جو عام لوگ ہیں، جو عام ہندو ہے، عام سکھ ہے، عام عیسائی ہے، جین ہے، بدھسٹ ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے اگر وہ غلطی پر ہے تو ان سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ان سے تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک مسلم سلامتی چاہتا ہے اور ایک کافر جو ہے وہ ہمیشہ فساد چاہتا ہے، تو جو سلامتی چاہتا ہے اور جو فساد چاہتا ہے وہ دونوں کا راستہ بالکل الگ ہے، اس واسطے ہمیشہ ٹکراؤ رہتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یعنی ایک پولیس کا کام ہوتا ہے کہ کرائم ختم کرنا، اور مجرم کا، کرمنلز کا کام ہوتا ہے، کہ وہ کرائم کرے، انہوں کرائم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں کرائم روکنا چاہتے ہیں، تو دونوں کا ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح سے مسلم اور کافر کا ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا۔ ہاں جو کافر نہیں ہے، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں لیکن کافر نہیں ہیں، ان سے کبھی ٹکراؤ نہیں رہتا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، اس قوم پر جو کہ کافر ہے، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ آخری جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں 285 اور 286، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے سورہ بقرہ کی ختم تک دو بڑی آیتیں ہیں، یہ دو بڑی آیتیں کیا آدھے صفحے سے تھوڑا بڑھ کر ہے، تو یہ جو دو بڑی آیتیں ہیں، یہ آیتیں بہت بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آمن الرسول الی آخرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو ایک رات میں آمن الرسول سے سورہ کے اختتام تک، یعنی یہ دونوں آیتیں آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، یہ دونوں آیتیں پڑھتے ہیں، وہ ایک رات کی عبادت کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، من قرأہما بعد العشاء الآخرۃ اجزأتاہ عن قیام اللیل، جو کوئی ان آیتوں کو نماز عشاء کے بعد، جی عشاء الآخرہ کہتے ہیں نا، عشاء الاولی، عشاء الاولی کہیں گے تو پہلی نماز عشاء، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغرب ہوتی ہے وہ، جی العشاءین بھی کہتے ہیں ان کو اور المغربین بھی کہتے ہیں، اس طرح کے استعمالات عربی میں۔ العشاء الآخرہ، بعد والی عشاء کی نماز، پہلی والی عشاء کی نماز، یہ آج کے زمانے میں نام فکس ہو گیا، اس زمانے میں اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ تو العشاء الاولی مغرب ہے، العشاء الاخرہ، عشاء الاخرہ یعنی نماز عشاء، نماز عشاء کے بعد جو ان آیتوں کو پڑھے گا، اجزأتاہ عن قیام اللیل، تو وہ اس کے لیے شب بیداری، رات میں جو عبادت ہوتی نا، رات میں اٹھ کر جو عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، یعنی اس کا شمار رات کی عبادت کرنے والوں میں کر لیا جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی ایک روایت بھی یہاں پر نقل کرتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ عن علی رضی اللہ عنہ خواتیم سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش، فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے یہ عرش کے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے نکالی گئی یہ آیتیں ہیں، یعنی یہ بہت خاص اور اعلیٰ درجے کے مقام رکھنے والی آیات مبارکہ ہے۔ ان کے پڑھنے سے دوسری آیات کے مقابل میں ان آیتوں کو پڑھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔